بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج سے ہم اللہ کی مدد سے یہ رسالہ بنام تسہیل فارسی مؤلفہ مفتی محمد جاوید بالوی سہارنپوری معین المدرسین دارالعلوم دیوبند، یہ کتاب آج سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ فارسی قواعد کی موجودہ دور میں بہت جامع کتاب ہے۔ سب سے پہلے تقریر پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی دامت برکاتہم، نائب محتمم دارالعلوم دیوبند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما و بعد۔ میرے سامنے کتاب تسہیل فارسی کا مسودہ ہے۔ یہ مجموعہ فارسی کے قواعد اور مصادر وغیرہ پر مشتمل ہے۔ اس کو دارالعلوم دیوبند کے فاضل نوجوان فاضل جناب محمد جاوید سہارنپوری سلمہ معین المدرسین دارالعلوم دیوبند نے مرتب کیا ہے۔ ہمارے مدارس میں عالمیت کا کورس درس نظامی رائج ہے، جس میں ابتدائی عربی قواعد، نحو و صرف کی بعض کتب فارسی زبان میں ہیں جو نہایت مرتب انداز میں لکھی گئی ہیں، بلکہ افادیت اور جامعیت کے اعتبار سے دریا بکوزہ کا مصداق ہے۔ بئی وجہ فارسی کے ابتدائی و بنیادی قواعد سے واقفیت ایک حد تک ضروری ہے۔ نیز فارسی دانی سے اردو زبان میں بھی نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ الغرض عربی مدارس میں ابتداءً کچھ فارسی کی کتب پڑھائی جاتی ہیں۔ عموماً تیسیر المبتدی، مصدر فیوض، آسان فارسی وغیرہ سے طلباء کی تعلیم کا آغاز کرایا جاتا ہے۔ ابتدائی فارسی کے سلسلے میں یہ کتب نہایت مفید ہیں۔ انہی کتب کو سامنے رکھ کر مؤلف سلمہ نے زیر نظر کتاب نئے انداز میں مرتب کی کہ جو اصطلاحات عربی و فارسی دونوں زبانوں میں مشترک طور پر پائی جاتی ہیں، ان کی ایسی تعریف درج کی ہے جو آگے چل کر نحو میر اور میزان وغیرہ میں کام آئے۔ نحو میر اور میزان کتابوں کے نام ہیں۔ مزید برآں ہر سبق کے بعد کتاب تمرین سے مزین ہے، یعنی مشق بھی اس میں دی گئی ہے، جس سے طلباء بآسانی اصطلاحات کو ازبر کر سکتے ہیں اور اجراء و ترکیب کے عادی بن سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ حاشیہ سے بھی کتاب آراستہ ہے کہ اساتذہ استاد اگر ضرورت محسوس کرے تو طلباء کو ان چیزوں کی طرف متوجہ کرتے۔ بہرحال قواعد وغیرہ کی ترتیب کے لحاظ سے یہ کتاب عمدہ ہے۔ اگر تیسیر المبتدی اور آسان فارسی وغیرہ کے ساتھ ساتھ اس کو بھی سبقاً پڑھا دیا جائے تو اس سے ابتدائی فارسی قواعد اور مصادر خوب ازبر ہو جائیں گے اور استعداد میں انشاءاللہ جلا پیدا ہوگا۔ بندے نے عزیز مؤلف حفظہ اللہ کو کچھ مشورے بھی دیے ہیں جن کو انہوں نے بخوشی قبول کیا، وجزاہ اللہ خیرا۔ امید ہے اہل علم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے اور مؤلف کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ آخر میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے افادے کو عام و تام فرمائے اور عزیز مکرم کو مزید علمی خدمات کی توفیق بخشے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر خواہ
عبدالخالق سنبھلی۔ یہ عرض مرتب ہے، یعنی جنہوں نے کتاب لکھی ہے انہوں نے دیباچہ تحریر کیا ہے۔ یہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اگرچہ ہمارے سبق کا حصہ نہیں ہے لیکن اور اکثر نہیں پڑھایا جاتا مدارس کے اندر، لیکن میں آپ کو فارسی زبان کی اہمیت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور خود مؤلف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا ہے اس دیباچے میں۔ عرض مرتب: عربی زبان کے بعد اسلامی علوم کا جو ذخیرہ ہمیں فارسی زبان میں ملتا ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں ملتا۔ پہلا سبب: نحو، صرف، ادب، منطق، فلسفہ، فقہ، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، تصوف، اخلاق، معانی، بیان، تاریخ اور لغت وغیرہ تقریباً ہر فن میں فارسی زبان میں نہایت قیمتی اور عمدہ کتابیں موجود ہیں۔ بالخصوص حدیث اور منطق وغیرہ میں لمعات التنقیح، شرح مشکات المصابیح اور ہدیہ شاہجہانیہ، شرح مرقات وغیرہ بعض فارسی شروح تو ایسی ہیں کہ ان کی نظیر اگر نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان پر انگریزی تسلط کے بعد سے اگرچہ فارسی زبان پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک مدارس اسلامیہ میں فارسی زبان و ادب کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، جس سے نہ صرف یہ کہ فارسی زبان کی واقفیت اور اردو میں پختگی پیدا ہوتی ہے، بلکہ یہ عربی علوم کے لیے بھی ایک مقدمے کا کام کرتی ہے۔ فارسی قواعد و انشاء پر چھوٹی بڑی متعدد مفید کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جن میں تیسیر المبتدی، مفتاح القواعد، آمد نامہ، فارسی کا معلم، اصول فارسی، مصدر فیوز، آسان فارسی، قواعد وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ سب کتابوں کے نام ہیں، لیکن ان میں سے بعض میں تو فارسی کے تمام ضروری قواعد کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے، اور بعض میں قواعد تو ضروری حد تک کافی جمع کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کا خیال نہیں رکھا گیا کہ جو اصطلاحات فارسی اور عربی میں مشترک طور پر پائی جاتی ہیں، مثلا اسم، فعل وغیرہ، ان کی ایسی تعریف کی جائے جو آگے چل کر نحو، میزان وغیرہ میں بھی کام آئے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا طالب علم ایک ہی اصطلاح کی ایک تعریف فارسی کتابوں میں یاد کرتا ہے اور پھر اسی اصطلاح کی عربی کتابوں میں دوسری تعریف یاد کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے طالب علم کا ذہن پریشان ہوتا ہے اور اس کو ان دونوں تعریفوں میں سے صحیح طور پر کوئی بھی یاد نہیں رہتی، حالانکہ ممکن تھا کہ ان اصطلاحات کی عربی اور فارسی دونوں زبان کے اعتبار سے ایک جامع تعریف کی جاتی۔ اس لیے خیال پیدا ہوا کہ فارسی قواعد پر ایک ایسی کتاب مرتب کر دی جائے جس میں فارسی کے تمام ضروری قواعد کو جمع کرنے کے ساتھ مذکورہ امر کا پورا خیال رکھا گیا، نیز اس میں ہر سبق کے بعد تمرین بھی دی گئی ہو، تاکہ یہ کتاب جہاں ایک طرف فارسی قواعد سے طلبہ کو روشناس کرائے، وہیں دوسری طرف آگے چل کر نحو، میر و میزان وغیرہ عربی نحو و صرف کی کتابوں کے سمجھنے میں معاون و مددگار ثابت ہو، اور یہیں سے طلبہ کے اندر اصطلاحات کی شناخت اور اجرا کا ملکہ پیدا ہو جائے۔ چنانچہ خدا کے فضل و کرم سے ہوگا یا فیض و کرم سے ہوگا، فرض و کرم سے، خیر، سال گزشتہ
14 رمضان 1428 ہجری بروز پیر بوقت سحر یہ کام شروع کیا گیا اور تقریباً 1-1.5 مہینے میں کتاب مکمل ہو گئی۔ جن کتابوں سے ترتیب کے دوران استفادہ کیا گیا ان میں تیسیر المبتدی، مفتاح القواعد، مصدر فیوز، فارسی کا معلم، اصول فارسی، نحو میر، میزان اور ان کے متعلقات اور آسان فارسی قواعد خاص طور پر قابل ذکر ہیں، بلکہ اس کو تیسیر المبتدی اور آسان فارسی قواعد کی ترتیب جدید کہنا چاہیے، کیونکہ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا بیشتر حصہ انہی دونوں کتابوں سے ماخوذ ہے۔ کتاب کی ترتیب میں مندرجہ ذیل امور کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ تیسیر المبتدی کی طرح کتاب کو 2 بابوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے باب میں صرف فارسی اور دوسرے باب میں صرف فارسی اور دوسرے باب میں نحو فارسی کے تمام اصول، تمام ضروری قواعد کو جمع کیا گیا ہے۔ فارسی کے مضامین کو اسباق پر تقسیم کر دیا گیا ہے۔ کل 60 سبق ہیں۔ 17 سبق درمیان میں مصادر سے متعلق ہیں اور باقی 43 اسباق قواعد کو مثالوں کے ساتھ جمع کیا گیا ہے۔ 3 جو اصطلاحات عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں مشترک طور پر پائی جاتی ہیں ان کی ایسی تعریف لکھی گئی ہے جو آگے چل کر نحو میر، میزان وغیرہ میں کام آئے۔ نیز ممکنہ اور ضروری حد تک نحو میر و میزان کے تمام اہم قواعد کو لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ 4 ہر سبق کے بعد تمرین دی گئی ہے تاکہ یہیں سے طلباء اصطلاحات کو پہچاننے اور اجراء و ترکیب کے عادی ہو جائیں۔ 5 جو باتیں اہم اور ضروری ہیں لیکن ان کا تعلق سمجھنے سے یا ان کا بھی طلباء کو یاد کرانا زیادہ مفید نہیں ہے، ان کو نیچے حاشیے میں دے دیا گیا ہے تاکہ اگر استاد محترم ضرورت محسوس کریں تو طلباء کو وہ باتیں بتا دیں یا اگر موقع ہو تو زبانی یاد کرا دیں۔ چونکہ مرتب ایک انسان ہے اور انسان سے غلطی کا ہو جانا کوئی بعید نہیں بلکہ یہ اس کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے کتاب میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ناظرین سے درخواست ہے کہ اگر کہیں کوئی غلطی نظر آئے تو مرتب کو مطلع کر دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی تصحیح کی جا سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو طلباء اور اساتذہ سب کے لیے یکساں نافع بنائے اور تیسیر المبتدی کی طرح قبول عام سے نوازے، یہ اس کی شان کریمی سے کوئی بعید نہیں۔ آمین۔ محمد جاوید بالوی، سہارنپوری، معین المدرسین، دارالعلوم دیوبند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید البشر محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ باب اول در صرف فارسی۔ سبق اول، پہلا سبق علم صرف کی تعریف۔ یہ جو آج کا سبق ہے اور شاید کل کا سبق بھی یہ آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، سمجھنے کا نہیں ہے، یہ یاد کرنے کا ہے۔ علم صرف کی تعریف۔ علم صرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی شناخت، الفاظ کی مختلف شکلیں بنانے اور ان میں تغیر کرنے کا طریقہ اور ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہو۔ 3 باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ پہلی یہ کہ صیغوں کی شناخت۔ علم صرف وہ ہے جس سے 3 باتیں معلوم ہوں: صیغوں کی شناخت، الفاظ کی مختلف شکلیں بنانے اور ان میں تغیر کرنے کا طریقہ اور ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے کا قاعدہ معلوم، ٹھیک ہے۔ صیغہ لفظ کی شکل کو کہتے ہیں، جیسے شناخت لکھا ہوا ہے نا، تو شناخت کی جو یہ ہیئت ہے اور اس کی شکل ہے اس کو شناخت کا صیغہ کہیں گے، یعنی ترتیب حروف اور حرکات و سکنات سے کسی لفظ کو جو شکل حاصل ہوتی ہے اس کو صیغہ کہتے ہیں، یا لفظ کہتے ہیں کوئی بھی بول جو انسان کے منہ سے نکلے، ٹھیک ہے۔ اب جو لکھے گا تو نکلنے کے بعد اس کو لکھے گا تو اس کی کوئی نہ کوئی شکل ہوگی، تو اس شکل کو صیغہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور تو کوئی بات سمجھنے کے لائق نہیں ہے اس تعریف میں، ٹھیک ہے۔ موضوع اس چیز کو کہتے ہیں جس کے گرد کوئی علم گھوم رہا ہوتا ہے، یعنی جس چیز سے علم بحث کرے۔ اس علم طب کا موضوع انسانی بدن ہے، ٹھیک ہے۔ موضوع اس علم کا کلمہ ہے، یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ کلمہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غرض و غایت، یعنی ہم یہ علم کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، کیا سبب ہے اس علم کی، یہ ہے کہ انسان مفردات کے لکھنے اور پڑھنے میں غلطی سے محفوظ رہے، مفردات کے لکھنے اور پڑھنے میں غلطی سے محفوظ رہے، یعنی الفاظ کے مفردات، یعنی الفاظ کے لکھنے اور پڑھنے میں غلطی سے محفوظ رہے۔ بعض ضروری اصطلاحات، یعنی چند ضروری باتیں، ٹھیک ہے۔ حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، اور تینوں کے مجموعے کا نام حرکات ثلاثہ، یعنی یہ جو تینوں حرکتیں ہیں ان کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں، یعنی تین حرکتیں، ٹھیک ہے۔ متحرک، جس حرف پر حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ فتح یا نصب، فتح یہ لکھا ہوا ہے، اکثر یہاں ہا کے ذات ہائے سکتہ بھی لکھا جاتا ہے، فتح، ٹھیک ہے۔ فتح یا نصب زبر کو کہتے ہیں۔ مفتوح یا منصوب وہ حرف ہے جس پر زبر ہو۔ کسرہ یا جر، یہ چیز آپ نے ضرور یاد کرنی ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری۔ کسرہ یا جر زیر کو کہتے ہیں۔ مکسور یا مجرور وہ حرف ہے جس کے نیچے زیر ہو۔ ضمہ یا رفع پیش کو کہتے ہیں۔ مضموم یا مرفوع وہ حرف ہے جس پر پیش ہو۔ تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عام طور پر سمجھانے کے لیے ایسا ہی لکھا جاتا ہے، اصل اس کی جو تعریف ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن عام طور پر سمجھانے کے لیے اس کو ایسا ہی لکھا جاتا ہے، دو زبر دو زیر اور دو پیش۔ منون وہ حرف ہے جس پر تنوین ہو، جیسے من، 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 یہ جو میم ہے یہ منون کہلائے گا کیونکہ یہ تنوین والا ہے۔ جزم اور سکون حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں جزم، اس میں جو زے ہے اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر وہ ہے سکون ہے، ٹھیک ہے۔ ساکن یا مجزوم وہ حرف ہے جس پر حرکت نہ ہو، ٹھیک ہے، حرکت نہ ہونے والا حرف، ٹھیک ہے، جیسے جزم میں زے۔ تشدید ایک حرف کو دو بار ایک ساکن اور ایک حرکت کے ساتھ پڑھنا، جیسے مدہ، مدہ، ربا، ربا، ٹھیک ہے، ایک حرف ہے اس کو دو بار پڑھا ہے، ایک ساکن ربا اور دوسری حرکت کے ساتھ، ٹھیک ہے، ربا، اس عمل کو کہتے ہیں تشدید، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھنے کو تشدید کہتے ہیں، یا یہ جو علامت ہے تشدید کی اس کو بھی تشدید ہی کہتے ہیں۔ اور وہ جس حرف کو پڑھا جا رہا ہے یا جس حرف پر علامت ہے تشدید کی اس کو مشدد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تشدید والا حرف۔ اب یہ بات آپ نے یاد کرنی ہے، یہ یاد رکھنی ہے، جو واو معروف، واو مجہول، یا معروف اور یا مجہول والا ضابطہ ہے یہ صرف فارسی کے اندر ہے، عربی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، عربی زبان کے اندر ایسا نہیں ہوتا، یہ فارسی کا قاعدہ ہے۔ واو معروف وہ واو ہے اس سے پہلے ضمہ ہو اور خوب ظاہر ہو کر پڑھا جائے، جیسے لفظ نور کا واو۔ واو مجہول وہ واو ہے اس سے پہلے ضمہ ہو اور خوب ظاہر ہو کر نہ پڑھا جائے، جیسے لفظ کور کا واو، ٹھیک ہے۔ یا معروف وہ یا ہے جس سے پہلے کسرہ ہو اور خوب ظاہر ہو کر پڑھی جائے، جیسے لفظ نبی کی یا۔ یا مجہول وہ یا ہے جس سے پہلے کسرہ ہو اور خوب ظاہر ہو کر نہ پڑھی جائے، جیسے بڑے کی یا، ٹھیک ہے۔ یہ واو معروف اور یا معروف، واو مجہول اور یا مجہول کا جو فرق ہے نا وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ اصل میں ہندوستانی فارسی کے اندر ہے، ایرانی فارسی کے اندر یہ بھی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ موجودہ زمانے میں
جو ایران میں فارسی بولی جاتی ہے اکثر علاقوں میں، وہ اس میں واو معروف واو مجہول کا فرق نہیں ہے، البتہ فارسی کی پہلے کی کتابوں میں یہ فرق موجود ہے، ٹھیک ہے، اور ہندوستانی فارسی میں یہ فرق تھا۔ سبق دوسرا سبق، خیر پہلا سبق تو بہت آسان ہے، وہ آپ نے یاد کرنا ہے، میں تھوڑا بہت بتا بھی دیتا ہوں، اور ساری باتیں وہ ہیں جو ہم نے پچھلی کتابوں میں پڑھی ہوئی ہیں اور اکثر کو معلوم ہوتی ہیں۔ معجمہ اور منقوطہ وہ حرف ہے جس پر نقطہ ہو، نقطے والا، جیسے یہ جو حرف ہے، حرف پر غور کریں، لفظ حرف، اس میں فے ہے، اس پر نقطہ ہے، اس کو معجمہ کہیں گے یا منقوطہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ مہملہ اور غیر منقوطہ وہ حرف ہے جس پر نقطہ نہ ہو۔ اسی حرف لفظ حرف پر غور کریں تو دیکھیں ہے اور رے، ان دونوں پر نقطہ نہیں ہے تو ان کو مہملہ اور غیر منقوطہ کہیں گے۔ مرادف اور مترادف وہ دو یا زیادہ لفظ ہیں جن کے معنی ایک ہوں، جیسے انسان اور بشر، ان کے ایک ہی معنی ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے مرادف کہہ لیں ان کو، یا ایک دوسرے کے مترادف۔ مقدر وہ حرف ہے، وہ لفظ ہے جو عبارت میں تو موجود نہ ہو لیکن اس کے معنی مراد ہوں، ٹھیک ہے۔ محذوف گرایا ہوا لفظ یا حرف، جیسے بود سے بدھ، اس میں واو محذوف ہے۔ محذوف یعنی حذف کیا ہوا، حذف کرنا یعنی کسی حرف کو کسی کلمے میں سے گرا دینا، کسی حرف کو کسی کلمے میں سے گرا دینا۔ یہ بھی دیکھیں بود، بے واو دال، اس میں تو واو کو گرا دیا، اس گرانے کا جو عمل ہے اس کو کہیں گے حذف کرنا، ہے زال اور فے، حذف کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو واو جو گر گیا ہے، اس گرے ہوئے واو کو کہیں گے محذوف، گرایا ہوا، ٹھیک ہے، جسے بود سے بدھ، اس میں واو محذوف ہے۔ تخفیف حرف مشدد کی تشدید ختم کر دینا۔ مخفف وہ لفظ ہے جس میں تخفیف ہوئی ہو، یعنی اس کی تشدید ختم کر دی گئی ہو، جیسے جادہ تھا پہلے، اس کو زیادہ کر دیا، پگڈنڈی کو کہتے ہیں۔ صیغہ، اب دیکھیں صیغہ آپ نے پڑھا تھا، اس کی تعریف یہاں پہ ذکر کر دی ہے۔ لفظ کی وہ مخصوص شکل جو حرکات و سکنات اور حروف کی ترتیب سے حاصل ہو اور مخصوص معنی پر دلالت کرے۔ یہاں ایک اور چیز بھی آ گئی کہ مخصوص معنی پر دلالت کرے۔ واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے، یعنی ایک کو بتلائے۔ جمع وہ اسم ہے جو ایک سے زیادہ پر دلالت کرے۔ غائب وہ شے ہے جو سامنے موجود نہ ہو۔ حاضر وہ شے ہے جو سامنے موجود ہو۔ متکلم خود بولنے والا، یا آپ نے سمجھ لینی ہے، واحد ایک کو کہتے ہیں، جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ تثنیہ نہیں آتا ہے فارسی کے اندر۔ غائب وہ شے جو سامنے موجود نہ ہو، حاضر وہ شے جو سامنے موجود ہو، اور متکلم خود بولنے والا۔ صیغے 6 ہیں، یعنی فارسی کی گردانوں میں آگے جب آپ پڑھیں گے تو 6 صیغے آتے ہیں۔ ایک، واحد مذکر و مؤنث غائب، یعنی واحد غائب۔ دو، تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث غائب، یعنی جمع غائب۔ دو، مذکر و مؤنث حاضر کے لیے ایک واحد مذکر و مؤنث حاضر، یعنی ایک واحد حاضر۔ دو، جمع حاضر، یعنی تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث حاضر۔ دو، مذکر و مؤنث متکلم کے لیے، واحد مذکر و مؤنث متکلم اور تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم۔ زمانہ وقت کو کہتے ہیں۔ زمانے 3 ہیں، ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، اور مستقبل آنے والا زمانہ جو آئندہ آئے گا۔ ماضی جو زمانہ، وہ زمانہ جو گزر گیا، حال وہ زمانہ جو موجود ہے، مستقبل وہ زمانہ جو آئندہ آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب تک کے لیے یہیں پر بس کرتے ہیں آج کا سبق، انشاءاللہ اگلے سبق سے آگے سے پڑھیں گے۔ چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جو چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے اور جس چیز میں آپ کو الجھن ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔